یہ جاہلوں کے عقیدے ہیں، بدقسمتی سے بر صغیر میں یہ پائے جاتے تھے، اب لوگوں کو چلیں اویئرنیس ہو گئی ہے، یہ عقیدہ عموماً لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لیکن ابھی بھی جو جاہلانہ عقیدے رکھتے ہیں یہ ان کے اندر اب بھی یہ عقیدہ موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کی روح کسی کے جانور میں نہیں آتی ہوتی، نہ کسی کے جانور میں نہ روح آتی ہے، نہ کوئی جانور کسی جگہ پہ بیٹھے تو اس میں بے برکتی ہوتی ہے، قطعاً ایسا کوئی کام نہیں ہوتا۔ لہٰذا کوئی اپنے روزمرہ کی زندگی میں اگر کسی کے دل و دماغ میں ایسا عقیدہ، ایسا اعتقاد پایا جاتا ہے تو میرے بھائیوں اس کو ذہن سے ریموو کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر سامعین محترم اور معززات مستورات ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں جس دین کا متبع بنایا ہے وہ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، جس دین میں اللہ احکم الحاکمین نے کسی شک کی، کسی شبہ کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی، اور پھر اس دین کے دلائل، اس کے براہین اللہ رب العالمین نے حق کے ساتھ نازل فرمائے ہیں، جس میں کوئی شک موجود نہیں ہے، اور کوئی بھی مسلمان اس دین کے دلائل کے مطابق زندگی گزارنا چاہے تو اس کے لیے اس میں بغیر کسی شک کے، بغیر کسی شبہ کے، بغیر کسی خوف اور ڈر کے اس پہ مکمل دلائل موجود ہیں کہ وہ اس کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ہی سورہ توبہ میں فرمایا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، کہ جب سے اللہ رب العالمین نے کائنات کو تخلیق کیا ہے، آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے، مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے اور اس میں 4 حرمت والے ہیں۔ حرمت کے مہینے کا معنی یہ ہے کہ اس میں جنگ و جدل، لڑائی ممنوع قرار دی گئی ہے، اور ناحق کسی پہ کسی کا خون بہانا، لڑنا تو ویسے بھی جائز نہیں ہے، لیکن عام لڑائی بھی ان مہینوں میں ممنوع قرار دی گئی، اس لیے اس کو حرمت والا مہینہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے احکامات اور بھی ہیں، خیر وہ صرف نظر کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے، یہ مہینہ جو سفر کا مہینہ ہے، اس کی آج 2 تاریخ ہے، اور ہمارے ہاں عمومی طور پر کچھ تصورات یا کچھ خیالات اور کچھ اعتقاد اس قسم کے ہیں کہ جو بدقسمتی کے ساتھ بر صغیر سے ہوتے ہوتے ہمارے تک بھی پہنچ گئے ہیں۔ بلکہ سیدنا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے دب الیکم داء الامم قبلکم، پہلے لوگوں کی جو بیماریاں ہیں، جو اخلاقی بیماریاں بھی ہیں، اعتقادی بیماریاں بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ رینگ رینگ کر تمہارے اندر سرایت کر جائیں گے، اور وہ بد اعتقادیاں، وہ بد شگونیاں اور نحوست کی وہ امراض جو بدقسمتی سے ہم چونکہ ہندوؤں اور سکھوں کے کلچر سے آئے ہیں، ہمارے اکثر پاکستانی لوگ، وہ آج بھی اہل پاکستان میں وہ چیز موجود ہے کہ اس مہینے میں کاروبار نہیں کرتے، اس مہینے میں شادیاں نہیں کرتے، اس مہینے میں رشتہ طے نہیں کرتے، اس مہینے میں شادیوں کے دن نہیں رکھا کرتے، اس مہینے میں فلاں کام نہیں کرتے، فلاں نہیں کرتے۔ تو آج ہمارا موضوع ہی یہی ہے کہ اس مہینے میں کیا کرنا نہیں چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ ماہ سفر کو سفر کا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سمی بذلک لخلو بیوتہ منہ حین یخرجون للقتال والاسفار یقال صفر المکان اذا خلا،
کہ اس زمانہ میں، زمانہ جاہلیت میں، لوگ جو تھے جنگ و جدل کے لیے اور سفر کے لیے، تجارتی سفر ہو یا عمومی سفر ہو، اس کے لیے گھروں سے نکلا کرتے تھے اور گھر خالی ہو جایا کرتے تھے، اور جب گھر خالی ہو جاتا تو کہتے صفر المکان، مکان خالی ہو گیا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری وجہ ہے، علامہ ابن منظور افریقی لسان العرب عربی کی سب سے بڑی مشہور لغت ہے، اس میں ابن منظور افریقی 462-63 نمبر صفحہ ہے، 4 نمبر جلد ہے، اور اس میں فرماتے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں اس کے گزرنے کے بعد لوگ اس ماہ میں لوٹ مار کیا کرتے تھے اور لوگوں کو لوٹتے، اور اتنے مال لوٹتے کہ ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے، اور مال لوٹ کر جب گھر خالی ہو جاتے تھے تو کہتے تھے گھر خالی ہو گیا ہے، صفر المکان، مکان خالی ہو گیا ہے۔ اس لیے اس کو، اس مناسبت سے اس کو سفر کہا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو بات ہماری شریعت میں موجود، یہ تو زمانہ جاہلیت کا تصور ہے، قرآن کریم نے اس حوالے سے ہماری ذہن سازی فرمائی کہ حرمت کا جو مہینہ ہے وہ 4 ہے، جس میں ذی القعدہ ہے، ذو الحج ہے، محرم ہے اور رجب ہے، یہ حرمت والے مہینے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ نسیء کرنا، مہینوں کی تقدیم و تاخیر کرنا، یہ کفر میں زیادتی کا باعث ہے۔ کیا مطلب؟ جاہل لوگ اس زمانے میں یہ کیا کرتے تھے، جو تفاسیر میں بڑی تفصیل کے ساتھ واقعات موجود ہیں، کیونکہ عوام الناس کو ان واقعات سے عمومی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اس لیے اس کو مختصراً میں یوں بیان کرتا ہوں کہ آج اگر مہینہ سفر کا ہے تو سوچا کہ اس سال اس کو محرم بنا لیتے ہیں، تو محرم کو اگلے سال سفر کر لیں گے، خود ہی مہینوں کے نام بدل لیے، یا یوں سمجھیے جنوری کو فروری بنا لیا، فروری کو جنوری بنا لیا، اور مہینوں کے نام از خود بدل کر اسی مناسبت سے ہی حج و عمرہ یا دیگر مناسک جو اس زمانہ میں مشروع تھے وہ اسی اپنے تقدیم و تاخیر کیے گئے مہینوں کے مطابق ادا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ اس طرح کی تقدیم و تاخیر کرنا یہ کفر میں زیادتی کا باعث ہے۔ اسی مناسبت سے حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خطبہ حج دیا ہے، اور آپ ذہن میں رکھیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حج دیا ہے، آپ نے اس خطبہ میں یہ بات فرمائی ہے کہ زمانہ اب اپنی اصل جگہ پہ آ گیا ہے، آپ نے صحیح مہینے میں حج کیا ہے اور صحیح گردش ایام کے مطابق ذی الحج کے مہینے میں آپ نے حج کیا ہے، کفار کے بنائے گئے مہینوں کی تقدیم و تاخیر کے مطابق حج نہیں کیا۔ اس سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حج کیا ہے وہ سفر کے مہینے میں کیا، کیونکہ انہوں نے اپنے طور پر زمانہ جاہلیت کے گردش ایام کے مطابق انہوں نے ذو الحج کے مہینے کی تقدیم و تاخیر کر کے 2 مہینے کی اس کے مطابق کیا ہوا تھا۔ یہ شاید آپ کے لیے نئی بات ہو، یہ قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں سارے واقعات موجود ہیں۔ تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ 12 مہینے ہیں، اور عزیز بھائیوں جاہلیت کے عقائد کیا تھے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں 1489 نمبر حدیث، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی 1240 نمبر حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے قول نقل کیا کہ جاہل لوگ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے کو، یعنی آپ تصور کریں کہ جاہل لوگ حج کے مہینے میں عمرہ کرنے کو سب سے بڑا گناہ سمجھتے تھے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں اذا برأ الدبر وعفى الاثر وانسلخ السفر حلت العمرة لمن اعتمر، کہ جب حج کی وجہ سے سواریاں زخم خوردہ ہو کر شفا یاب ہو جائیں، زخموں کے نشانات مٹ جائیں، ماہ سفر گزر جائے،
تو تب عمرہ کرنے والا عمرہ کر سکتا ہے۔ یہ جاہلوں کا عقیدہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عقیدے کو آ کر ختم کیا ہے اور لوگوں کی ذہن سازی کی ہے کہ ان طرح کی چیزوں کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب اسی مہینے کی مناسبت سے ہم لوگوں نے نحوست اور بدشگونی اس مہینے سے نسبت کرنا شروع کر دی۔ بر صغیر کے کچھ لوگ کہ سفر کرنے سے پہلے اگر کوئی کالا جانور نظر آ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اب سفر کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ ہم نے کالا جانور دیکھ لیا، لہذا یہ ہمارا سفر ٹھیک نہیں ہوگا، ٹریولنگ کرنا، سفر کرنا۔ اور نمبر 2، دکان کھولی ہے، صبح صبح گاہک آیا ہے، اس نے ادھار مانگ لیا ہے، کہتے ہیں اب آپ پہلے گاہک ہیں، آپ کو ادھار دے دیا نا، سارا دن برکت نہیں پڑے گی، لہذا بونی کا ٹائم ہے، ادھار نہیں کرتے ہوتے، اس وجہ سے سارا دن جو ہے نا گاہک نہیں آئے گا۔ یہ بھی نحوست اور بدشگونی۔ اور تیسرے نمبر پہ کہ ماہ سفر میں خیر کا کوئی کام کرنا، بھلائی کا کوئی کام کرنا، اس کو بھی شروع نہیں کرنا ماہ سفر میں، کیونکہ یہ بھی بدشگونی کی اور نحوست کی علامت۔ یہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں صحیح بخاری میں 5757 نمبر حدیث میں فرمایا، لا عدو ولا طیر ولا ہام ولا صفر، نہ بیماری متعدی ہوتی ہے، نہ ہی بدشگونی کی کوئی حقیقت ہے، ولا ہام، اور نہ ہی الو جانور کے اڑنے بیٹھنے یا اس حوالے سے جو نسبتیں کی جاتی ہیں نہ اس کی کوئی حقیقت ہے، ولا صفر، اور نہ ہی سفر کے مہینے کی بدشگونی یا نحوست کی کوئی حقیقت ہے۔ لطائف المعارف میں یہ بات موجود ہے، علامہ ابن رجب فرماتے ہیں وَكَثِيرٌ مِّنَ الْجُهَالِ يَتَشَاءَمُ بِصَفَرٍ، اکثر جاہل لوگ سفر کے مہینے میں بدشگونی لیتے ہیں، منحوس سمجھتے ہیں، اور بسا اوقات وہ اس مہینے میں سفر بھی نہیں کرتے اور اس کو منحوس سمجھتے ہیں، اور یہ بدشگونی کی جن سے ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کو سمجھیے کہ جب یہ بات کہی جاتی ہے، میں نے پچھلے جمعے چونکہ بیماری متعدی اور عیادت مریض کے حوالے سے بات کی تھی، یہ حدیث اس سے بھی اس کا ایک حصہ نسبت رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیماری متعدی نہیں ہوتی کہ آپ کسی مریض کی تیمارداری کرنے جائیں اور یہ سمجھیں کہ وہ فلاں مریض کو فلاں بیماری تھی، اس سے بیماری یہ میرے اندر آ گئی، یہ فلاں وائرس مجھ سے منتقل ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابی آیا اور اس نے آ کر یہ بات کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بات یہ ہے کہ وہ فلاں اونٹ جو ہے نا وہ خارش زدہ ہے، اور جب وہ فلاں ریوڑ میں گیا ہے، اونٹوں کے ریوڑ میں سارے اونٹ خارش زدہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے کو خارش کس نے لگائی تھی؟ کہنے لگا اللہ نے۔ آپ نے فرمایا اس کو بھی اللہ نے لگایا۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی بھی بیماری، یہ یقین رکھنا کہ مجھے جو بیماری ہوئی ہے یہ اس کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ میرے بھائیو عقیدہ اسلام کے منافی ہے۔ وہ اللہ رب العالمین ہے، وہ خالق کائنات ہے جو آپ کو ان چیزوں سے بچاتا بھی ہے، بیماریوں میں مبتلا بھی کرتا ہے۔ شفا بھی اس کے ہاتھ میں ہے، بیماری بھی اس کے ہاتھ میں ہے، سارا کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، اس کی نسبت کسی بیماری کی، کسی وائرس کی، یہ نسبت اور یقین کر کے بیٹھ جانا کہ اسی وجہ سے ہوئی ہے، یہ عقیدہ میرے بھائیوں دین اسلام کے منافی ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، وہ خالق چاہے تو مجھے بیماری میں مبتلا کر دے، وہ نہیں چاہے شفا دیے رکھے، وہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے۔ اپنی طور پہ آپ احتیاطی تدابیر کرتے ہیں، وہ اچھی بات ہے، وہ کرنی چاہیے، دین نے اسے روکا نہیں۔ تو اس کے بعد دوسری بات آپ کو بتائی، وَلَا طِيَرَ، بدشگونی لینا شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ بدشگونی لی۔ جس طرح آپ کو بتایا کہ یہ فلاں بندہ میرے سامنے گزر گیا، آج اس نے صبح صبح میرے بچے جاتے سکول دیکھ لیے، میری نئی گاڑی دیکھ لی، اس کی نظر لگ گئی، اس کا فلاں ہو گیا، اب جو ہے نا میری گاڑی کسی نہ کسی جگہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا، وہ فلاں میری بچی کے دن رکھنے تھے، بچے کے دن رکھنے تھے، وہ فلاں رشتہ دار آ گیا ہے،
لہذا اس نے فلان بول دیا لفظ، لہذا اب اس میں برکت نہیں ہوگی. یہ میرے بھائیوں یہ نحوست اور بدشگونی لینا یہ شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے. اپنے عقیدوں کو ہمیں درست کرنا چاہیے. اور پھر تیسری بات آپ کو بتائی ولا ہم، کہ جب بندہ مرتا ہے نا اس کی روح جو ہے وہ الو میں جاتی ہے، اور الو جہاں جہاں پہ بیٹھتا ہے اور وہاں پہ نحوست آ جاتی ہے. یہ جاہلوں کے عقیدے ہیں، بدقسمتی سے بر صغیر میں یہ پائے جاتے تھے. اب لوگوں کو چلیں اویئرنیس ہو گئی ہے، یہ عقیدہ عموماً لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لیکن ابھی بھی جو جاہلانہ عقیدے رکھتے ہیں یہ ان کے اندر اب بھی یہ عقیدہ موجود ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کی روح کسی کے جانور میں نہیں آتی ہوتی، نہ کسی کے جانور میں نہ روح آتی ہے، نہ کوئی جانور کسی جگہ پہ بیٹھے تو اس میں بے برکتی ہوتی ہے. قطعاً ایسا کوئی کام نہیں ہوتا. لہذا کوئی اپنے روزمرہ کی زندگی میں اگر کسی کے دل و دماغ میں ایسا عقیدہ ایسا اعتقاد پایا جاتا ہے تو میرے بھائیوں اس کو ذہن سے ریموو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو لہذا اس حدیث کو سن کر ابھی تک ہمیں 3 باتیں واضح ہو گئیں. بیماری متعدی نہیں ہوتی، بدشگونی کسی چیز سے نہیں لیتے، اور اسی طرح کسی بندے کی روح کسی جانور میں نہیں آتی. اور پھر چوتھی بات ولا سفر، اور نہ ہی سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا. میرے عزیز بھائیوں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں. آپ روٹین کی زندگی میں آپ کی کوئی شادی ہے اس میں کیجئے، آپ نے دن رکھنے ہیں رکھیے، آپ نے کاروبار شروع کرنا ہے کیجئے، آپ نے جائیداد خریدنی ہے خریدیے، مکان خریدنا ہے خریدیں، دکان خریدنی ہے خریدیں. اس مہینے کی نسبت سے بلکہ 12 کے 12 مہینوں کی نسبت سے کوئی دن بھی ایسا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ اس دن خریدیں گے تو زیادہ برکت ہوگی، اس دن خریدیں گے تو برکت نہیں ہوگی. میرے بھائیوں سال کے 12 مہینے ایک جیسے ہیں، اور آپ زندگی میں کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی اچھا عمل کرنا چاہیں، وہ کاروبار شروع کرنا ہو، تجارتی سفر شروع کرنا ہو، بچوں کے لیے کاروبار شروع کرنا ہو، بچوں کی شادیاں کرنی ہو، اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے، اس رب العالمین سے خیر مانگیے، تاکہ ہمارے ذہنوں سے جو چھوٹے چھوٹے ابھی کچھ رمق غلط عقائد کی معاشرتی فضاؤں کی وجہ سے موجود ہے، وہ ہمارے ذہنوں سے ایسے غلط عقائد نکلیں اور صحیح العقیدہ اللہ رب العالمین کی نسبت سے ہمارے دلوں میں رسخ ہو. اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیز بھائیوں اسلام کا نظریہ کیا ہے؟ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے، سورہ حدید کی 22 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی اللہ یسیر. کوئی بھی مصیبت پہنچتی زمین میں ہو، آسمان میں ہو، فضاؤں میں ہو، بندہ جہاز میں جا رہا ہے اللہ رحم فرمائے جہاز کریش ہو جاتا ہے، ہیلی کاپٹر میں جا رہا ہے ہیلی کاپٹر کریش ہو جاتا ہے، بندہ بلندی پہ چڑھا ہے ویسے گر جاتا ہے، زمین پہ چل رہا ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی مصیبت پڑ جاتی ہے، کئی طرح کی مصیبتیں آفتیں آ سکتی ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تمہاری جانوں پر، اللہ رب العالمین نے وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، وہ لکھی ہوئی ہی چیز پہنچتی ہے، لہذا اس کو کسی چیز کی طرف بدشگونی اور نحوست کی وجہ سے منسوب نہ کیجیے. دوسری بات میرے بھائیوں ہمیں اس بات میں بھی عقیدہ رکھنا چاہیے جو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے. سورہ شورى میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اے بندے جو بھی تجھے مصیبت پہنچتی تیرے کاروبار میں ہو، تیری ذاتی زندگی میں ہو، تیرے گھر میں کوئی آزمائش آ جائے، تیرے کاروبار میں آ جائے، تیری فیکٹری میں آ جائے، تیری دکان میں آ جائے، کسی جگہ پہ بھی آ جائے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تیرے ہی کیے گئے فیصلے ہوتے ہیں،
وہ کبھی غلط بھی ہو جاتے ہیں، کبھی صحیح بھی ہو جاتے ہیں۔ جب صحیح ہو جاتے ہیں تو اپنے سینے پہ ہاتھ مارتا ہے، دیکھیں میں کتنا لائق اور فائق آدمی ہوں، میری پالیسی کتنی اچھی ہے کہ اتنا فائدہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اچھا ہو گیا، وہ ہو گیا۔ لیکن جب نقصان ہو جاتا ہے تو فوری طور پہ کہتا ہے حالات بڑے ماڑے ہو گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے ہی کیے تمہارے سامنے آتے ہیں۔ لیکن وہ خالق و مالک، وہ اتنا جلیل القدر ہے، وہ خالق و مالک اتنا لطف و کرم والا ہے، وہ کہتا ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، میں کئی خطائیں اور کئی چیزوں سے تم سے ویسے ہی درگزر کر جاتا ہوں۔ ہم ایک دن میں، آپ تصور کریں، آپ ماشاءاللہ کئی میرے بھائی دکاندار بیٹھے ہیں، آپ اپنے آپ کو ایک فرضی تصور کر لیں کہ ہمارے مارکیٹس میں، دکانوں میں ایک کوئی نوکر، کوئی ملازم جو صرف ہم سے تنخواہ لیتا ہے، چند روپے ہم نے اس کی تنخواہ رکھی ہوتی، اگر وہ کسی بات پہ گستاخی کرے، حکم عدولی کرے، ہم اس کو کہتے ہیں نوکری سے فارغ، چھٹی تیری، کل نہیں آنا۔ یہ ادارے سارے کے سارے پرائیویٹ ادارے ہی کچھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کسی بادشاہ کے پاس ہوں، کسی وزیر کے پاس ہوں، کسی گورنر کے پاس ہوں، کسی سرکاری افسر کے پاس ہوں، ذرا سی حکم عدولی ہوئی، کہتا ہے جی اس کو دربار سے نکالتے ہیں۔ وہ رب العالمین کتنے لطف و کرم والا ہے، اس نے اس وقت دنیا میں موجود تقریباً 8 ارب انسان ہے، جس میں مسلمانوں کی تعداد 25% بھی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر لوگ تو مشرک، لیکن وہ رب العالمین ان کو کئی وسائل اس نے ہم سے زیادہ ان کو دیے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین ہماری خطاؤں کی بدولت ہمیں پکڑ لے، ہم ایک دن کی روٹی نہیں کھا سکتے جتنی ہم نے اللہ کی ناراضگیاں مول لی ہوئی ہیں۔ آپ تصور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے اوپر جو چیزیں فرض کی ہیں، اپنی اولادوں کو نماز پڑھائیں، کتنے ہم لوگ ہیں جو فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ جناب میں بڑی پابندی کراتا ہوں پورا مہینہ کہ میرے کسی بچے نے نماز نہیں چھوڑی؟ نہیں ہوتا۔ ہم خود ہی جب بچہ ٹین ایجر ہوتا ہے آہستہ آہستہ ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، جی بچے بڑے ہو گئے ہیں، بات نہیں مانتے، آہستہ آہستہ پیچھے ہو جاتے ہیں۔ رب العالمین ہمیں اسی بات سے ہی پکڑ لے تو ہم ایک دن کا کھانا بھی اللہ رب العالمین ہمیں نہ دے، اگر وہ ہمیں ہماری خطاؤں سے پکڑ لے، نہیں پکڑتا۔ اللہ کہتا ہے یعفو عن کثیر، میں اکثر چیزیں معاف کر دیتا ہوں، میں اکثر چیزیں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو دنیا میں جو چھوٹے چھوٹے خدا بنے پھرتے ہیں، جو دنیا میں چھوٹے چھوٹے اپنے آپ کو نعوذ باللہ رب سمجھتے ہیں، خدا سمجھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے ہیں، اور لوگوں کو یہ باتیں کہتے آپ کو معاشرے میں ملیں گے کہ آپ کے گھر کا رزق میری وجہ سے چلتا ہے، آپ کا گھر میری وجہ سے چلتا ہے، آپ کا گھر میری وجہ سے چلتا ہے، میں تجھے ملازمت سے نکال دوں تو تیرے گھر چولہا چلنا بند ہو جائے، تو کسی کا چولہا بند کرنا چاہے گا، رب العالمین تیری ٹانگیں توڑ کے تجھے گھر بٹھا دے، تو کیا کر سکتا؟ یہ انسان کو اتنے بڑے بول نہیں بولنے چاہیے، اور رب العالمین کی رحمت کو ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ انسان یہ عقیدہ بنا لیجئے، سورہ توبہ کی 51 نمبر آیت، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے لَن يُصِيبَنَا، ہمیں کوئی نفع نقصان ہو ہی نہیں سکتا، وہی ہونا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے۔ هُوَ مَوْلَانَا، وہی ہمارا خالق و مالک ہے، وہی ہمارا مولا ہے۔ مومنوں کو اسی بات پہ توکل کرنا چاہیے کہ اس اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے فضل سے نوازا ہوگا، وہی کچھ ہوگا۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں یہ عقیدہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ اگلی بات جو ہم اللہ رب العالمین سے نعوذ باللہ بڑی زیادتی کرتے ہیں، اپنے خالق و مالک سے۔ اللہ اکبر، حدیث قدسی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 4826 نمبر، اور حدیث سن کے اپنی تربیت میرے بھائیوں ہمیں کرنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی، یؤذینی ابن آدم،
ابن آدم مجھے اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، میں بھی ابن آدم ہوں، آپ بھی ابن آدم ہیں، سارے کے سارے ہم آدم کی اولاد ہیں، ساری کی ساری انسانیت۔ کیا کہتا ہے؟ یہ سب الدہر، زمانے کو گالی دیتا ہے۔ دن بڑے پیڑے آ گئے، دن بڑے ماڑے آ گئے، ٹھیک ہے۔ اور کیا کچھ کہتے ہیں، الفاظ ایسے ایسے عزیزان گرامی، ہمارے معاشرے کے لوگ اتنے اتنے عجیب و غریب الفاظ بولتے ہیں، وہ منبر اجازت نہیں دیتا وہ الفاظ یہاں پہ بولے۔ جو بیٹھ کر بڑے اپنی زبان چلتی ہے چونکہ اور حرکت کرتی ہے، لہذا بولنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لوگ بولتے جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اس کے یہ بات کہنے سے کہ دن بڑے ماڑے آ گئے، دن بڑے پیڑے آ گئے، ہماری یہ قسمت میں یہ چیزیں لکھی ہیں، پتہ نہیں دن کیسے آ گئے۔ فرماتے ہیں ابن آدم، اللہ کہتے ہیں مجھے گالی دیتا ہے کیونکہ زمانہ میں ہوں، میں زمانہ پھیرتا ہوں۔ بھائی دن کو لانے والا کون ہے؟ رات کو لانے والا کون ہے؟ خوشحالی کو لانے والا کون ہے؟ اور بدحالی کو لانے والا کون ہے؟ تو جب ہم دنوں کو گالی نکالتے ہیں، یہ حدیث آپ کو سامنے سنا دی، ہم کس کو گالی دے رہے ہوتے ہیں؟ اور پھر دوسری بات اسی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بید الامر، معاملہ میرے ہاتھ میں، اقلب اللیل والنہار، دن رات میں پلٹتا ہوں۔ آپ کا اچھا بھلا مالدار آپ ہوتے ہیں، اللہ رحم فرمائے، راتوں رات کوئی سیلاب آ جاتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، کوئی ڈکیت پڑ جاتے ہیں، بندہ ہیرو سے زیرو ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں انا اقلب اللیل والنہار، میں دنوں راتوں کو پلٹتا ہوں، بندہ مجھے گالیاں دیے جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ الفاظ وہ الفاظ ہیں جو ایسے ہیں کہ جس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اور ایک بڑی اہم بات جامع ترمذی کی حدیث ہے 2516 نمبر، یہ تقریباً ہر سال ہماری کسی گفتگو میں یہ حدیث آ جاتی ہے، اور ہمیں ذاتی طور پر اس حدیث کو مد نظر رکھ کر اپنی بھی اور اپنی اولادوں کی بھی تربیت کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کی تربیت کر رہے ہیں۔ چچا زاد بھائی ہیں، چاچے کے بیٹے ہیں۔ ہماری تو بدقسمتی ہمارے معاشرے میں اکثر فیملیز کی یہ ہے کہ بڑا بھائی چھوٹے کو کچھ نہیں کہہ سکتے، باپ بچے کو نہیں کہہ سکتے، کہ بچہ کہتا ہے ہمیں شعور آ گیا، اویئرنیس آ گیا، ہمیں تو پتہ اب لگا ہے ابا جی آپ کو گالیاں بھی دے سکتے ہیں، ہمیں شعور آیا ہے۔ تو یہ بدقسمتی، اللہ کریم ایسے شعور سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تو میرے بھائیوں، بات یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو آپ کہتے تھے بیٹا، چھوٹے بہت تھے آپ سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 50 سال چھوٹے، 50 سال۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت عبداللہ بن عباس کی عمر تقریباً 13-14 برس تھی، صرف 50 سال کا فرق۔ کہنے لگے یا غلام، بیٹا احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کرو، یحفظ کا، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اب اللہ کی حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ اللہ کو تو کسی گارڈ کی ضرورت ہی نہیں، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو، اللہ نے جو حکم دیا ہے نا اس کی پابندی کرو۔ یحفظ کا، اس کے جواب میں اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اور پھر فرمایا دوسرا جملہ، احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کرو، تجدہ تجاہک، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، ہر جگہ پہ اللہ کی مدد کو اپنے شامل حال پائے گا، کہ جہاں پہ آپ کو کوئی مسئلہ بننے لگے اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں ایسی بات ڈالے آپ مصیبت سے نکلیں۔ یہ ہے اللہ کو سامنے پانے، ورنہ اللہ نے آپ کو ہاتھ سے نہیں پکڑنا، وہ خالق و مالک، وہ بسا اوقات آپ کسی نعوذ باللہ گاڑی کے نیچے اللہ رحم فرمائے آنے لگتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہونے لگتا ہے، اللہ رب العالمین ایسا سین بنواتے ہیں اپنے فرشتوں سے کہ آپ اس سے بچ جاتے ہیں۔ ہم گھر آ کے اپنی بتا رہے ہوتے جناب میں ایسے نہ کرتا، تو جناب پھر دیکھیا پھر میری ڈرائیوری، وہ اس اللہ رب العالمین نے
اپنے فرشتے کی ڈیوٹی لگائی تھی جس نے آپ کو بچایا، اس اللہ سے۔ فرشتہ بھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ اللہ کے احکامات کی حفاظت کریں، اللہ کو آپ اپنے سامنے پائیں گے۔ اور فرمایا اگلی بات، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ بیٹا ساری امت اکٹھی ہو جائے، یہ بچوں کو سمجھانے والی بات ہے کہ بیٹا ساری امت اکٹھی ہو جائے، عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، کہ تجھے فائدہ پہنچانا، فلاں چیز کا نفع پہنچانا ہے، لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، فائدہ وہی ملے گا جو اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہے۔ ساری دنیا آپ کو نفع دینے پہ تل جائے، نہ آپ کو وہ عہدہ مل سکتا ہے، نہ آپ کی قسمت میں وہ چیز ہو سکتی ہے جب تک وہ چیز اللہ نے نہیں لکھی۔ اور اسی کے الٹ بھی ساتھ بتایا، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ اور اگر ساری آپ کی زندگی میں ساری دنیا کے لوگ مل کر آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں، دنیا میں حاسد بھی ہوتے ہیں، خاندانوں میں بھی ہوتے ہیں، برادریوں میں بھی ہوتے ہیں، قبیلوں میں بھی ہوتے ہیں، محلے میں بھی ہوتے ہیں، یہ چیزیں موجود ہیں، لیکن آپ نے کسی کو یہ کہنا نہیں ہے کہ تو مجھ سے یہ کام کرتا ہے، تو مجھ سے حسد کرتا ہے، تو مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ آپ اللہ رب العالمین سے اپنے لیے بھی اور اس کے لیے بھی خیر کی دعا مانگتے رہیں، خیر کی دعا مانگتے رہیں، یہ بہترین حل ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، سارے آپ کو نقصان دینا چاہیں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، نقصان اتنا ہی ہوگا جو آپ کے لیے اللہ نے لکھا ہے، ورنہ آپ کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں، دیکھیں نا دنیا میں، آپ دکان پہ بیٹھے ہیں، آپ کو خود محسوس ہو رہا ہے فلاں بندہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، لیکن آپ اچھی بلی دکان کر کے روزانہ جا رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ نے آپ کے لیے نہیں لکھا۔ آپ کسی عہدے پہ براجمان ہیں، کتنے لوگ ہیں آپ کے خلاف درخواست بازی بھی کریں گے، آپ کے خلاف مقدمہ بازی بھی کریں گے، لیکن آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھیں، اللہ نے آپ کے لیے نقصان نہیں لکھا۔ تو یہ دنوں کی نسبت سے سوچنا، مہینوں کی نسبت سے سوچنا، یہ میرے بھائیوں یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ اور پھر میرے بھائی عزیزوں دوستوں، بخاری شریف کی حدیث ہے 6541 نمبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا روز ہو، مختلف انبیاء اپنی اپنی قوموں کے ساتھ محشر کے میدان میں پیش ہوں، کئی نبی آئیں گے، ان کے ساتھ کافی لوگ ہوں گے، کسی کے ساتھ تھوڑے لوگ ہوں گے، کوئی نبی آئے گا اس کے ساتھ صرف ایک بندہ ہوگا، صرف ایک بندہ، اور کوئی نبی آئے گا اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اب نعوذ باللہ نبی کے اخلاص میں شک ہے، یہ بخاری شریف کی 6541 نمبر حدیث، نبی کے اخلاص میں شک نہیں ہے، امت بدقسمت نکلی ہے جس نے اپنے نبی کو اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آپ نے فرمایا اچانک ایک بڑی قوم نمودار ہوگی، میں خوش ہوں گا یہ میری قوم ہے، حضرت جبرائیل کہیں گے یہ آپ کی قوم نہیں، یہ موسیٰ اس کی قوم، یہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم۔ پھر ایک بڑی جماعت آئے گی، ایک اور بڑی جماعت آئے گی، یہ ذہن میں رکھیں۔ اس طرح کی ایک اور حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان کے وضو والے اعضاء جو ہے نا وہ چمک رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا قیامت کے روز میری امت کے لوگوں کی پہچان اس طرح بھی ہوگی، میں خوش ہوں گا کہ میری قوم ہے، تو جبرائیل کہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی قوم نہیں ہے، اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، اے نبی آپ نہیں جانتے آپ کے جانے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے دین میں کتنی نئی خرافات ایجاد کر دی تھی۔ محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سحقاً لمن یتغیر بعدی، اس کو دفع کر دو، ایسے لوگوں کو مجھ سے دور کر دو میری نظروں سے جس نے میرے جانے کے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ اب آئیے اسی حدیث کی طرف، فرمایا بڑا سواد اعظم آئے گا، بڑی قوم آئے گی، حضرت جبرائیل کہیں گے یہ آپ کی قوم ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث بیان کر رہے تھے،
آپ نے فرمایا مجھے بتایا گیا اس میں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے، 70,000 لوگ جو بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیجیں گے۔ حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ پاس موجود تھے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمانے لگے ادعو لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اکون منہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے میں انہی میں شامل ہوں۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انت منہم، جاؤ کشا تو انہی میں سے۔ 70,000 جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو پاس سے صحابی اور کھڑے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کر دیں۔ فرمایا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ آپ سے سبقت لے گیا۔ تو صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خاصیت کیا ہے؟ یہ واقعہ سننے کے بعد ظاہری بات ہے آپ کے ذہن میں بھی ہوگا کہ اس کا سفر کے مہینے سے یا بدشگونی سے یا نحوست سے کیا تعلق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم الذین لا یکتوون، وہ اپنے جسم کو داغنے والے نہیں ہوں گے، ولا یسترقون ولا یتطیرون، نہ وہ بدشگونی لینے والے ہوں گے نہ وہ فضول قسم کے دم کرنے والے ہوں گے، وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پہ توکل کرنے والے ہوں گے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے ان 70,000 میں سے ہر ایک شخص 70,000 لوگوں کو ساتھ لے کر جائے گا۔ 70,000 لوگوں کو جائے گا۔ کیسے ہو؟ یہ صفات پیدا کریں، بدشگونی چھوڑیں اور لوگوں کی طرف مختلف نسبتیں کرنی چھوڑیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمیں چھوڑنی چاہیے، یہ فضیلت تب ملتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، لوگوں نے تو انبیاء کو نہیں چھوڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، قالوا انا تطیرنا بکم لئن ذکرتم بل انتم قوم مسرفون۔ انبیاء سے لوگ بدشگونی لینے لگے کہ تیری وجہ سے یہ کام ہو رہا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی قوم کہنے لگی کہ تو صالح تو منحوس آدمی ہے، تیری وجہ سے یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا قوم کے لیے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایسے دن ان پہ بھیجے، قوم تباہ ہو گئی۔ اب جو تباہ ہوئے ہیں ان کے لیے وہ منحوس دن۔ کیسے ہوا کہ نحوست ان کے لیے ثابت ہوئی؟ اپنے نبی کو نعوذ باللہ منحوس انہوں نے کہا، اللہ نے ساری قوم تباہ کر دی۔ اب جو نیک لوگ تھے وہ بچ گئے، اب جو بچنے والے روئے زمین پہ قرۂ ارض پہ بقیہ لوگ تھے، دن منحوس نہیں ہوتے۔ جس کے لیے مسئلہ بنتا ہے، جس طرح قوم تباہ ہوئی ہے، اللہ کہتے ہیں یہ دن ان کے لیے منحوس ثابت ہوئے کیونکہ انہوں نے اپنے نبی کو منحوس کہا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے عزیزوں کو مت کہا کرے منحوس آدمی، تیری وجہ سے یہ کام ہوا۔ آپ کو اگر اتنا یقین ہے کہ اس وجہ سے ہوا ہے، آپ اس مالک سے کیوں نہیں دعا کر لیتے اگر اللہ اس وجہ سے ہوا ہے اللہ میرے لیے خیر کا معاملہ فرما دے، اس کے لیے ہدایت کی دعا کر لیں۔ تو اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو بہتر عقائد کی رہنمائی میں اپنے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں خالصتاً اپنے اوپر توکل نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہمارے عقیدوں کی اصلاح اور درست کی فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔